میرے بھائیوں، پچھلے چند جمعوں سے مسنون نماز کے مسائل چل رہے تھے، تو آج بھی انشاءاللہ اسی حوالے سے مختلف احادیث کی روشنی میں بات ہوگی۔ آج انشاءاللہ جو آپ کو کچھ مسائل بتانے ہیں وہ مقتدی کے ذمے ہیں کہ وہ امام کی پوری اقتداء کرے۔ یہ سب سے اہم بات ہے کہ مقتدی جو ہے وہ امام کے پیچھے پیچھے چلے، اس کی اتباع کرے، اور یہ واجب ہے، ذمے ہے اس کے کہ اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں نماز پڑھائی۔ فلما قضى الصلاة، جب آپ نے نماز پوری کر لی، اقبل علینا بوجہہ، اپنا رخ ہماری طرف کر لیا، فقال، اور فرمانے لگے، ایھا الناس، اے لوگو، انی امامکم، میں تمہارا امام ہوں، فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام، تو تم ہرگز سبقت نہ کرو، نہ رکوع میں، نہ سجود میں، اور نہ قیام کھڑے ہونے میں میرے سے پہلے آگے مت بڑھو، ولا بالانصراف، اور نہ سلام پھیرنے میں، یعنی ان تمام معاملات میں تم نے میرے پیچھے پیچھے جانا ہے، سبقت کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ جائز نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ چنانچہ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، لا یحنو احد منا ظہرہ، کوئی بھی اپنی پیٹھ کو نیچے نہ کرتا، نہ جھکاتا، حتی نراہ قد سجدہ، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیتے کہ آپ سجدے میں جا چکے۔ یعنی سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے پہلے ہم اپنی پیٹھ نہیں جھکاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابی یہ بتا رہے ہیں کہ جب امام سجدے میں چلا جائے تو پھر تم نے نیچے جھکنا ہے۔ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ، اور یہ صحابی کا بیان۔ بلکہ ایک بڑی سخت بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بیان فرمایا، اما یخشی احدکم اذا رفع رأسہ قبل الامام، جو شخص امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا ان یجعل اللہ رأسہ رأس حمار، کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے۔ یہ متفقن علیہ، بخاری مسلم کی روایت۔ یعنی اتنی سخت وعید ہے کہ امام سے پہلے اٹھا جائے، امام سے پہل کی جائے کسی بھی معاملے میں، تو یہ بڑی سخت وعید ہے کہ اگر وہ امام سے پہلے اٹھتا ہے، کیا اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اس کا سر گدھے کا سر بنا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ذہن میں رکھیں کہ امام سے پہل کرنا بھی جائز نہیں ہے، امام کے ساتھ ساتھ چلنا بھی جائز نہیں ہے، امام کے پیچھے پیچھے چلنا لازمی ہے، یہ یاد رکھیں۔ یعنی ساتھ ساتھ چلنا بھی جائز نہیں ہے، پیچھے پیچھے چلا جائے۔ اسی طرح آمین کہنے کا جو مسئلہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے، اور جیسے ہی وہ آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ مقتدی امام کی آمین کے ساتھ آمین کہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا، آپ کے صحابہ کا بھی یہی طریقہ تھا
کہ جب امام ولضالین کہنے کے بعد آمین کہتا تو پھر صحابہ آمین کہتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے تھا، آپ نے ولضالین کے بعد آمین کہی اونچی آواز میں تو میں نے سنی. اسی طرح حضرت ام الحسین یہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آمین کی عورتوں کی صف میں سنی. عورتوں کی صف پیچھے ہوتی تھی، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں آمین کہا کرتے تھے. تو اس میں کوئی اختلاف والی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین جب ایک صحابیہ عورتوں کی صف میں جو کہ پیچھے ہوتی ہے وہ سن رہی ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ آمین اونچی ہی کہنا چاہیے. اور جب امام ولضالین کہے اور وہ آمین کہے تو اسی وقت پہلے نہیں کہنی چاہیے، یعنی امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنی چاہیے. اللہ کے فرشتے بھی اسی وقت آمین کہتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے جب آپ کی آمین اور فرشتوں کی آمین ایک ساتھ ہوگی تو اللہ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتامین. یہودی تم سے اتنا حسد کسی چیز میں بھی نہیں کرتے سوائے تمہارا جو ایک دوسرے کو سلام کہنا ہے اس میں، اور جو تمہارا آمین کہنا ہے اس میں جتنا حسد کرتے ہیں اس سے بڑھ کر کسی چیز میں حسد نہیں کرتے. تو اس لیے آمین اونچی ہی کہنا، لیکن اس میں شرارت نہیں ہونی چاہیے. جیسا کہ بچوں کی بعض اوقات عادت ہے کہ بہت نعرہ لگا کر آمین کہتے ہیں. نہیں، عاجزی کے ساتھ. آمین کا معنی ہے قبول فرما، قبول فرما. تو یہ عمل اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ قبول فرما، تو یہ عاجزی کے ساتھ اونچی آواز میں کہنا چاہیے. اسی طرح اگر امام بھول جائے تو مقتدی کو لقمہ دینا چاہیے. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. آپ نے فرمایا فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، بخاری کی روایت ہے. اگر میں کسی موقع پر بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دو. اب قرات میں اگر بھولا ہوا لفظ ہے تو وہ مقتدی اس کو پڑھ کر سنا دیتا ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اس کے علاوہ قرات کے علاوہ اگر بھول جائے تو سبحان اللہ التسبیح للرجال، مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے، یعنی سبحان اللہ کہہ کر توجہ دلائے امام کو کہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے. یعنی وہ اٹھنے لگا ہے تو نہیں اٹھنا تو سبحان اللہ کہہ دے تو یہ وہ رک جائے گا. اور اسی طرح وہ بیٹھ گیا ہے، بھول گیا ہے، اٹھنا تھا تو آپ سبحان اللہ کہہ دیں. تو یہ مردوں کے لیے. اور عورتوں کے لیے ہے التصفیق، تالی بجا کر. تالی بجا کر وہ آواز نہیں نکالے گی بلکہ وہ تالی بجا کر وہ اطلاع دے گی امام کو کہ آپ سے غلطی ہوئی. اگر دوسروں کو پتہ نہیں چلا، عورت کو پتہ چلا ہے تو وہ تصفیق یعنی اس کے لیے تالی بجا کر بتانا، اور مردوں کے لیے تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا. اگر امام کسی وجہ سے بے وضو ہو جائے یعنی امام امامت کے قابل نہ رہے تو پیچھے جو شخص ہے اسے آگے کر کے چلا جانا چاہیے. یعنی جو پچھلا شخص ہے اسے یہی وجہ ہے کہ پیچھے ایسا شخص ہونا چاہیے کہ جو نماز پڑھا سکتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کے آگے کیا اور پھر انہوں نے وہ نماز مکمل کرائی تھی. اسی طرح سنتیں پڑھنے کے لیے اپنی جگہ فرضوں کے علاوہ جس جگہ فرض پڑے ہیں اس کے علاوہ جگہ پر سنتیں پڑھنی یہ مسنون ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ تھا کہ ہر جگہ گواہی دے آپ کے لیے کہ آپ نے نماز پڑھی. تو اس طرح
آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ فرضوں کے بعد نفل پڑھنے کے لیے آگے پیچھے دائیں بائیں ہو جاؤ؟ یعنی ابو داؤد کی یہ روایت ہے، یعنی جب بھی آپ سنتیں پڑھنے لگے تو فرض والی جگہ سے ہٹ کر آپ سنتیں پڑھیں۔ اسی طرح جماعت میں شامل ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں فرمان ہے کہ اذا اتی احدکم الصلاۃ والامام علی حال، جب کوئی تم میں سے آئے نماز میں شرکت کے لیے اور امام کسی حال میں بھی ہے، فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ، تو اسے ویسے کرنا چاہیے جیسے امام کر رہا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ امام سجدے میں ہوتا ہے، وہ سجدہ کرنے کے بعد پھر اس نے بیٹھنا ہے، پھر اس نے دوبارہ اٹھنا ہے، تو ایک آیا ہوا بندہ وہ کھڑا ہے انتظار میں کہ یہ اٹھے گا تو میں مل جاؤں گا۔ تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ طریقہ غلط ہے انتظار کرنے کا۔ جس حالت میں امام ہے اللہ اکبر کہہ کر آپ اسی حالت میں چلے جائیں، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اسی طرح بعض لوگ ثنا پڑھنے لگ جاتے ہیں، بعض لوگ ثنا پڑھنے لگ جاتے ہیں کیونکہ نماز کے شروع میں وہ اب آیا ہے تو اس کی نماز تو اب شروع ہو رہی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اب ثنا پڑھ لوں، تو یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے۔ ثنا کا موقع جب گزر گیا ہے تو اب آپ کے ذمہ ثنا نہیں ہے، آپ نے الحمد پڑھنی ہے، یعنی سورہ فاتحہ، اور پھر نماز میں آپ نے شریک ہو کر ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، وہ دوسری رکعت میں آئے، وہ سمجھتے ہیں کہ میری یہ دوسری رکعت ہو گئی، پھر تیسری اس نے امام کے ساتھ پڑھی، چوتھی امام کے ساتھ پڑھی، آخری رکعت پہلی رکعت، یہ سمجھ کر وہ پڑھتے۔ اور جو تیسری رکعت میں آیا وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری تیسری ہو گئی، اور پھر اگلی چوتھی امام کے ساتھ، پھر پہلی اور دوسری میں نے بعد میں پڑھنی۔ اسی طرح کوئی چوتھی رکعت میں آیا تو وہ سمجھتا ہے کہ میری چوتھی ہو گئی، اس کے بعد میں نے پہلی دوسری تیسری پڑھنی۔ یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ آئے ہیں تو آپ جس رکعت میں شامل ہوئے ہیں وہ آپ کی پہلی رکعت ہے، جو رہ جائے وہ آخر میں پڑھنی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ امام کی رکعت کے مطابق یہ سمجھیں، بلکہ آپ جس رکعت میں شامل ہوئے ہیں وہ آپ کی پہلی ہے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر جو آپ کی رہ گئی تھی آپ اسے مکمل کریں گے، وہ چوتھی ہو جائے گی۔ تو یہ بات اچھی طرح ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہے۔ اسی طرح رکوع میں بعض اوقات ملنے والا سمجھتا ہے کہ میری رکعت ہو گئی۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ ہر رکعت میں قیام لازمی ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ لازمی ہے۔ اگر آپ رکوع میں جا کر سمجھیں کہ میری رکعت ہو گئی تو قیام بھی آپ کا رہ گیا، سورہ فاتحہ بھی رہ گئی، تو رکعت کیسے ہو سکتی؟ اس لیے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ایسے شخص کی رکعت وہ نہیں ہوتی جو رکوع میں ملتا ہے۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی رکوع میں ہم ملے تو ہماری رکعت ہو گئی، حالانکہ سورہ فاتحہ بھی اس کی رہ گئی، قیام بھی اس کا رہ گیا۔ تو اس کے لیے دلیل دیتے ہیں ایک حدیث، کہ یہ حدیث ہے ابو بکرہ ایک صحابی ہیں، وہ خود یہ بتاتے ہیں انہو انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو راکع، کہ وہ نماز میں شریک ہوئے کہ آپ رکوع میں چلے گئے، فرکع قبل ان یصل الی الصف، وہ صف میں آنے سے پہلے ہی رکوع میں چلے گئے۔ یعنی یہ ابو بکرہ صحابی جو ہیں وہ صف میں شامل ہونے سے پہلے جب انہوں نے دیکھا کہ صف میں ابھی کچھ قدم باقی ہیں ملنے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے گئے، تو وہ جہاں تھے وہیں پر رکوع میں چلے گئے اور پھر تھوڑا سا چل کر رکوع کی حالت میں آگے صف میں شامل ہو گئے۔ یہ بات انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی کہ میں نے آج ایسے کیا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زاد اللہ حرصاً، اللہ تیرے حرص میں اضافہ کرے، ولا تعد، آئندہ مت کرنا۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ صحیح حدیث ہے۔ اس کو دلیل بنا کر کہ وہ صحابی رکوع میں داخل ہوا تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ دوبارہ پڑھ، تو اس لیے رکوع میں رکعت ہو جاتی ہے، ملنے والے کی رکعت ہو جاتی ہے، یہ دلیل۔ حالانکہ دیکھیں اس روایت میں کوئی وضاحت نہیں کہ اس صحابی نے یہ کہا کہ میں نے وہ رکعت دوبارہ پڑھی یا نہیں پڑھی، اس کو کلیئر نہیں کیا۔ یعنی یہ واضح نہیں ہے کہ انہوں نے، عین ممکن ہے کہ انہوں نے یہ رکعت بعد میں پڑھی ہو۔ اور دوسرا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا تعود، پھر نہیں کرنا، تو ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ایسا نہیں کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی یہی دلیل جو رکوع میں رکعت نہیں ہوتی کہنے والوں کی بھی یہی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے اگر انہیں کہا بھی ہے کہ چلو تیری ہو گئی، تو لا تعود کا معنی ہے پھر نہیں کرنا، تو ہمیں تو یہی حکم ہے کہ پھر نہیں کرنا، اس لیے یہ دلیل نہیں بنتی۔ اور دوسری بات، ایک اور حدیث ہے جس کو بنیاد بنا کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رکوع میں ملنے والے کی رکعت ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے من ادرک الرکعۃ فقد ادرک الصلاۃ۔ یہ نسائی کی روایت ہے، یہ بھی صحیح روایت ہے۔ جو رکعت کو پا لے، ایک رکعت کو پا لے، وہ نماز کو، اس نماز کا اجر اس نے پا لیا، یہ اس کا معنی ہے۔ اب رکعتن کا ترجمہ رکوع کر دیا جاتا ہے کہ من ادرک الرکعۃ کا ترجمہ جو رکوع پا لے، حالانکہ اس سے مراد جو ایک رکعت جماعت میں سے پا لے تو اس کا جماعت کا ثواب اسے مل جائے گا، یہ اس کا معنی ہے۔ اب وہ من ادرک الرکعۃ کا ترجمہ من ادرک الرکوع سمجھتے ہیں، کر لیا، تو یہ دونوں دلیلیں نہیں بنتی۔ لہذا اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی رکعت نہیں ہوتی جو رکوع میں ملتا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ بھی رہ گئی اور آپ کا قیام جو کہ ضروری ہے وہ بھی رہ گیا۔ اب کچھ باتیں رکوع کے حوالے سے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کی طرف جانا چاہیے، ہتھیلیاں گھٹنوں پہ رکھیں اور انہیں مضبوطی سے پکڑ لیں، ہاتھوں کی انگلیاں کھول کے رکھیں اور بازو کمان کی طرح تان کر رکھیں، اور پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، ذرا بھی اس میں خم نہ ہو، اور سر متوازی، برابر، نہ اوپر نہ نیچے، بالکل برابر ہونا چاہیے۔ میں بزرگوں سے سنتا ہوتا تھا کہ اگر کوئی گھڑا رکھ دے آپ کی پیٹھ پر تو وہ نہ گرے، یعنی بالکل سیدھا ہونی چاہیے پیٹھ جو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجزئ صلاۃ الرجل حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود، اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اپنی پیٹھ رکوع اور سجود میں وہ سیدھی نہیں رکھتے۔ رکوع کی چند دعائیں ہیں جو زیادہ تر ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہیں، اور وہ میں ایک دو دعائیں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کے علاوہ بھی چند دعائیں ہیں وہ معلوم کر کے وہ بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے، کبھی کبھی وہ پڑھنی چاہیے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحان ربی العظیم۔ اب سبحان ربی العظیم کے بارے میں ہے کہ کم از کم 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ تاک جتنا پڑھ لیں، کم از کم 3 مرتبہ۔ باقی اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں ان میں کم از کم یا زیادہ سے زیادہ کا کوئی تصور نہیں ہے، چاہے آپ 1 دفعہ پڑھیں، چاہے 2 دفعہ، چاہے 3 دفعہ، وہ الگ بات ہے، لیکن سبحان ربی العظیم کے بارے میں ہے کہ اگر یہ پڑھنی ہو تو کم از کم 3 مرتبہ۔ پھر ایک اور دعا سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہی دعائیں سجدے کے بھی ہیں، لیکن سجدے میں سبحان ربی العظیم ہے، سبحان ربی الاعلیٰ ہے،
سبحان ربی العظیم کی بجائے۔ باقی دعائیں یہی کی یہی سجدے میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ رکوع اور سجود میں قرآن مجید کا پڑھنا درست نہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں قرآن پڑھوں، اس بات سے منع کیا گیا۔ لیکن اگر کوئی قرآنی دعا پڑھ لی جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کو دیکھا گیا کہ آپ نماز میں ایک کہ ان تغفر لهم فإنهم عبادک، یعنی ان تعذبهم فإنهم عبادک، یعنی کہ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، تو دے سکتا ہے، لیکن اگر تو معاف کر دے تو غفور الرحیم ہے۔ یہ آیت مبارکہ اللہ کے نبی ساری رات ایک ہی آیت نماز میں پڑھتے رہے، نفلی نماز پڑھتے رہے، یہ صحابی کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے بطور دعا کے رکوع اور سجدے میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکوع اور سجدے میں پڑھتے رہے تو یہ جائز ہے، یعنی بطور دعا کے قرآن پڑھنا جائز ہے۔ دعا اگر کوئی ہے قرآنی تو وہ پڑھنا جائز ہے، ویسے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سجدہ کرنے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا چاہیے۔ جھکتے ہوئے زمین پر پہلے ہاتھ رکھیں اور پھر گھٹنے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اذا سجد احدکم، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے، فلا یبرک کما یبرک البعیر، ایسے نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے۔ ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، اسی روایت میں آخر میں یہ فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ رکھے، پہلے اپنے گھٹنے رکھنے سے پہلے اپنے ہاتھ رکھے۔ تو جو اونٹ ہے وہ پہلے گھٹنے رکھتا ہے، پہلے گھٹنے بچھاتا ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس طرح مت بیٹھیں، بلکہ پہلے ہاتھ رکھیں اور پھر گھٹنے رکھیں۔ دیکھیں سجدے میں گھٹنے پہلے رکھنے کی ایک دلیل ہے جو حضرت وائل بن حجر کی ایک روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں رأیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اذا سجد وضع رکبتیہ قبل یدیہ، کہ جب آپ نے سجدہ کیا تو آپ نے گھٹنے پہلے، ہاتھوں سے پہلے گھٹنے رکھے۔ وَإِذَا نَهَضَ، جب اٹھے تو رفع یدیہ قبل رکبتیہ، اپنے ہاتھ پہلے اٹھائے اپنے گھٹنوں سے پہلے۔ تو یہ ابو داؤد کی روایت ہے، روایت موجود ہے، لیکن اس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ یہ ضعیف روایت ہے، اس میں شریک بن عبداللہ القاضی کی تدلیس کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کہا گیا ہے۔ اب سجدہ کیسے کیا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں۔ علی الجبہۃ، پیشانی پر، اور جیسے ہی آپ نے پیشانی کا نام لیا وہ اشارہ بیدہ الی انفہ، یعنی پیشانی پر ناک کے ساتھ، یعنی ناک کی طرف اشارہ کر کے پیشانی کا الفاظ ادا کیا کہ پیشانی پر، اور کہا ناک کے ساتھ، یعنی ناک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ والیدین، اور 2 ہاتھوں پر، والرکبتین، اور 2 گھٹنوں پر، واطراف القدمین، اور دو قدموں کی انگلیوں پر، یعنی جو انگلیاں قبلے کی طرف مڑی ہوئی ہیں ان پر میں سجدہ کروں۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لا یصیب انفہ من الارض، اس کی نماز نہیں ہوتی جو اپنا ناک زمین پر نہیں لگاتا، ما یصیب الجبین، جیسے وہ اپنا پیشانی لگاتا ہے، اپنا ناک اگر نہیں لگاتا اس کی نماز، اس کا سجدہ نہیں ہوا۔ جب سجدہ نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی۔ تو اس لیے ناک کا زمین پر لگانا یہ ضروری ہے۔ تکیے وغیرہ پر سجدہ کرنا درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ تکیے پر سجدہ کر رہا ہے، تو آپ نے تکیہ اٹھا کر پرے پھینک دیا اور فرمایا صلی علی الارض، نماز زمین پر پڑھو، ان استطعت والا فقوم ایمان، اگر طاقت نہیں ہے
تو پھر اشارہ کر لو، تکیے پر نماز نہ پڑھو بلکہ پھر اشارہ کر لو، وجعل سجودک اخفض من رکوعک، اور اپنے سجدے میں زیادہ جھکو رکوع کی نسبت، یعنی رکوع میں کم جھکو اور سجدے میں زیادہ جھکو. یعنی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرماتے ہوئے فرمائی. اور کپڑا یا مصلی بچھانا بھی جائز ہے. سجدے میں ہاتھ کندھوں کے برابر رکھنا بھی جائز ہے اور کانوں کے برابر رکھنا بھی جائز ہے. اسی طرح بازو زمین سے اٹھا کر پہلوؤں سے دور رکھے اور دونوں پاؤں کھڑے رکھے. اکثر دیکھا ہے کہ پاؤں بعض لوگ اٹھا لیتے ہیں، بلکہ وہ سجدے میں انگلیاں موڑ کر قبلے کی طرف پاؤں صف کے اوپر ہونے چاہیے، اٹھے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. اور اسی طرح دونوں ایڑیاں آپس میں وہ ملا کے رکھیں، آپس میں ملی ہوئی ہوں، پاؤں کی ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہوں اور انگلیاں قبلے کی طرف رکھی ہوئی ہوں. تو اس طرح یہ سجدے میں ہونا چاہیے. اور سجدہ اطمینان کے ساتھ کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم مسجد حتی تطمئن ساجدا، تم پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو. یعنی یہ نہیں کہ جلدی جلدی جیسے ہمارے ہاں عموماً کیا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے. اسی طرح معذور آدمی اگر کرسی پہ نماز پڑھتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں، زیادہ بہتر یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھی جائے. اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، زیادہ بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر زمین پر کھڑے نہیں ہو سکتا تو زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھے، یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن بعض دفعہ کمر کی تکلیف کی وجہ سے نیچے بیٹھنا ممکن نہیں ہوتا، تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شرعی طور پر جائز ہے. لیکن کرسی پہ نماز پڑھنے کے حوالے سے چند باتیں سمجھنی چاہیے. دیکھیں، جب آپ کرسی پہ نماز پڑھیں گے تو پھر جتنا آپ جب آپ صف میں ہوں گے، اگر آپ کھڑے ہو جائیں گے تو آپ سب سے آگے ہو جائیں گے، سب پیچھے ہے اور آپ آگے ہو جائیں گے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیزہ لے کر صف کے سینے سے ایسے سیدھا کیا کرتے تھے، یعنی صف کو سیدھا کرنے کے لیے برابر کیا کرتے تھے. تھوڑا سا بھی کوئی آگے کسی کا سینہ ہوتا تو آپ اسے پیچھے کر دیتے تھے، یعنی اس حد تک سیدھا رکھتے تھے. صف کے اندر کھڑے ہونے میں تھوڑا سا بھی آگے پیچھے آپ اس کے منع کرتے تھے. تو جب آپ پورا کا پورا آگے ہو گئے تو یہ مناسب نہیں. اگر آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے تو پھر آپ کھڑے ہو بھی سکتے ہیں، لیکن جب ہوں گے تو آپ آگے ہو جائیں گے سب سے، تو یہ درست نہیں ہے. تو آپ بیٹھ کر ہی نماز پھر پڑھیں. بعض علماء نے اس بات کو سختی سے کہا ہے، یہ ان کی رائے ہے کہ دیکھیں، سب سیدھے کرنے کا معاملہ، برابر ہونا، سب سے آگے نہ ہونا، پیچھے نہ ہونا، یہ تو اللہ کے نبی کا حکم ہے، آپ کرواتے ہوتے تھے یہ. لیکن بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ قیام ضروری ہے، لہذا اگر کھڑے ہو سکتے ہو تو آپ چاہے آگے ہوں چاہے پیچھے ہوں، جیسا بھی ہو آپ کو کھڑا ہونا چاہیے. یہ علماء کی رائے ہے، لیکن میرے خیال میں یہی بہتر ہے کہ اگر آپ آگے ہو جاتے ہیں تو یہ سب سے نکل جانا یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگ صف میں جب کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو سجدہ کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ ذرا آگے کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہوئے اپنے اس پر رکھتے ہیں گھٹنوں پر. اپنے گھٹنوں پر رکوع کے وقت جھکتے ہیں، جب جھکتے ہیں تو رکوع کے وقت وہ اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے ہیں، لیکن جب سجدہ کرتے ہیں تو آگے رکھتے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے، یعنی ایسا کرنا لازمی نہیں ہے. بعض لوگ، میں نے ایک ساتھی سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے بھول جاتا ہے کہ یہ سجدہ ہے یا رکوع ہے، تو میں ذرا تھوڑا سا فرق کرنے کے لیے. ہاں، اگر ایسی بات ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کو لازمی نہ سمجھا جائے،
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ جب آپ رکوع کر رہے ہیں یا آپ سجدہ کر رہے ہیں، ہر حال میں آپ جو ہے اپنے ہاتھ گھٹنوں پر ہی رکھیں. یعنی صرف فرق یہ ہے رکوع میں کم جھکیں اور سجدے میں رکوع سے زیادہ جھکیں. یہ فرق جو ہے ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. اسی طرح بعض لوگوں نے سجدے کا عورتوں اور مرد کا فرق کیا ہے، اور یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ مرد اپنی رانیں پیٹ سے دور رکھیں اور عورتیں اپنی رانیں پیٹ سے چپکا کے رکھیں. کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے. اس لیے ایک روایت ایسی جو موجود ہے وہ صحیح حدیث نہیں ہے، اس میں ایک راوی ہے متروک، لہذا وہ درست نہیں ہے. لہذا عورتوں اور مرد کا سجدہ ایک جیسا ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ ہمیں دعا گو رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے سارے حالات، سارے معاملات اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کر دے. اور خاص طور پر یہ بڑی اہم عبادت ہے، اللہ تعالی ہمیں اس عبادت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا